إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثناء، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثناء کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہیں برکت کو ختم کرنے والی چیزیں، یعنی وہ اعمال جن کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ ہم اس سے پہلے جو پچھلے ہفتے میں رزق میں برکت لانے والی چیزیں کون سی ہیں یہ سنے تھے. رزق میں برکت کیسے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے، یہ سب چیزیں الحمدللہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں سنے. تو اب وہی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ برکت کو پھر ختم کرنے والی چیزیں بھی کون سی ہیں. اگر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فلاں چیز فلاں عمل کرنے سے ہمیں برکت ہوتی ہے، برکت لانے والی چیزوں پر عمل تو ہو رہا، لیکن دوسری طرف ایسے گناہ بھی ہو رہے جو ہمارے برکت کو ختم کر رہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں رہتا. فائدہ تب ہوگا جب ہم برکت لانے والے اعمال کرتے ہوئے برکت کو ختم کرنے والے اعمال سے اگر دور رہیں گے، بچیں گے، تب جا کے انشاءاللہ پھر برکت کا صحیح فائدہ ہوگا. تو یاد رکھو، برکت کے مفہوم میں 3 چیزیں ہیں، یعنی پہلی چیز زیادہ نفع والی، اور دوسری جو بڑھتی چلے جائے، اور تیسری چیز ہمیشہ ٹکی رہے، اس کو بولتے برکت. یعنی برکت صرف پیسوں میں ہی نہیں، برکت کسی بھی چیز میں ہوتی ہے. برکت اولاد میں ہوتی ہے، برکت زندگی میں ہوتی ہے، برکت عمر میں ہوتی ہے، برکت علم میں ہوتی ہے، برکت پیسوں میں بھی ہوتی ہے، گھروں میں برکت ہوتی ہے، دکان میں، کاروبار میں برکت ہوتی ہے. یعنی برکت کئی چیزوں میں ہوتی ہے. تو برکت کا معنی کیا ہے؟ برکت کے مفہوم میں یہ 3 چیزیں آتی ہیں. برکت کا مطلب یہ 3 چیزوں میں ہے. جیسا کہ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، برکت کو ہم کیا سمجھے؟ ہمیشہ جو بڑھتی چلے جائے وہی برکت ہے. یعنی آج 10,000 ہیں تو کل 20,000 ہو جائے، آج 1 لاکھ ہیں تو اگلا سال 2 لاکھ ہو جائے، آج 10 لاکھ ہے تو اگلے سال تک 20 لاکھ بن جائے، آج لاکھ پتی ہوں تو کل تک اگلے سال تک کروڑ پتی بن جاؤں. یعنی پیسوں میں اگر پیسے بڑھتے چلے گئے تو ہی برکت ہم سمجھتے ہیں. صرف پیسوں کا بڑھنا برکت نہیں ہوتا. برکت کے معنی میں ایک تو زیادہ نفع والی چیز، چاہے وہ کون سی بھی ہو. پیسے ہیں اور وہ اگر نفع والے ہیں، فائدے والے ہیں تو وہ برکت ہے. اولاد ہیں، اولاد اگر نفع والی، فائدے والی، ہمارے لیے بھی فائدہ اور معاشرے کے لیے بھی فائدے والی ہے تو اسے بولتے برکت یا اولاد میں برکت. زندگی ہے لیکن زندگی فائدے والی ہے، خود کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ دینے والی ہے. تو ایسی تمام چیزیں، جو چیز بھی فائدہ دینے والی ہے، پہلی چیز وہ برکت، اور دوسری بڑھتی بھی چلے جائے. یعنی برکت میں یہ معنی بھی شامل ہے کہ وہ بڑھتی بھی رہے. اولاد بڑھ رہی ہے، پیسہ بڑھ رہا ہے، زندگی بڑھ رہی ہے، یعنی بڑھنا بھی برکت میں شامل ہے. اسی طرح وہ چیز ہمیشہ ٹکی رہے. ایسا نہیں ہے کہ آج ہے کل ختم ہو جائے.
نہیں، برکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ہمیشہ ہمارے پاس رہے، فائدے والی بھی ہو، بڑھتی بھی رہے اور ہمیشہ ٹکی بھی رہے، تو وہ چیز برکت ہوتی ہے، چاہے وہ برکت اولاد میں ہو، زندگی میں ہو، مال میں ہو اور کسی بھی چیز میں ہو۔ تو بہرحال یہ برکت کا معنی ہے۔ اب ایک اور چیز پر بھی غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو دعائیں سکھائے ان میں سے کئی دعائیں ایسی ہیں جس میں ہمیں برکت کی دعائیں سکھائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں ہم لوگ اکثر وہ دعاؤں پر غور نہیں کرتے۔ ایک تو اکثر مسلمان دعاؤں کو یاد نہیں کرتے، اور کچھ مسلمان دعاؤں کو یاد بھی کرتے ہیں لیکن اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے نہیں معلوم ہے۔ حالانکہ برکت کی دعائیں بہت ساری ہیں، تو ہمیں اصل میں برکت کی دعائیں سیکھنا ہے۔ برکت کی ہی دعائیں نہیں بلکہ ہر دعا سیکھنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی دعائیں سکھائے، ہم عام طور پر کیا سیکھتے ہیں بھئی، ہاں کھانا کھانے کی دعا، چلو کچھ لوگ زیادہ سفر کرنے والے ہیں تو ہاں سفر کی دعا ایک سیکھ لیتے ہیں۔ بچپن میں بچوں کو تھوڑی سی دعائیں سکھاتے ہیں کہ یہ کھانے کی دعا، یعنی تو رات کو سوتے وقت کی دعا، اور صبح جاگنے کی دعا، اور سفر کی دعا، بس۔ یا نہیں تو مسجد میں گئے تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا، 4-5 دعائیں سیکھ لیتے، سمجھ جاتے کہ بھئی یہی دعا ہے بس۔ نہیں، چھوٹی چھوٹی ایسی کئی دعائیں ہیں جو کہ صرف بچوں کو سکھانے والی ہی نہیں، بچے بھی سیکھنا، بڑے بھی سیکھنا، بچے بھی پڑھنا وہ دعائیں اور بڑے بھی پڑھنا، ان دعاؤں کی وجہ سے برکت ہوتی ہے۔ بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں سے چند دعائیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا جس سے ہمیں اس چیز کا معنی پتہ چلتا ہے، اس چیز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ برکت کتنی اہم چیز ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سکھائے برکت کے لیے دعائیں؟ جیسا کہ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں جی؟ سلام کرتے ہیں، ہے نا؟ دعا ہے یہ۔ سلام کیا ہے؟ سلام کرنا بولنے میں وہ کوئی چیز ہے بھائی جو کرنے کا کام ہے، یہ ہم سمجھتے، کرنے کا کام نہیں، وہ ایک دعا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ بلکہ وہ دعا بھی کیسی دعا ہے؟ وہ برکت کی دعا ہے۔ کیا سلام کرتے ہیں ہم؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، برکت کی دعا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ ہم جب بھی کسی کو ملتے ہیں تو جب سلام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت بھی، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکت بھی۔ دیکھیے ہم کو نہیں معلوم ہے، اکثر مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے اس کا مطلب۔ اسی لیے ہم جب کسی کو سلام کرنے کی بات آتی ہے تو ہم اسے کیوں سلام کرنا؟ اچھا، سلام کو لے کر ویسے تو بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس چھوٹے لوگ ہی بڑے لوگوں کو کرنا ہے نا، اور باہر سے آئے سو لوگ ہی، گھر میں ہے سو لوگوں کو کرنا، یا پھر اسی طرح چھوٹے بچے بڑے بچوں کو کرنا، بڑے لوگ کبھی چھوٹے لوگوں کو کرنا ایسی نہیں ہے۔ اور رشتے کچھ ایسے ہیں ہمارے پاس کہ ہمیشہ بہو ساس کو ہی سلام کرنا، ساس کبھی بہو کو سلام کرنا نہیں ہے، بیوی شوہر کو سلام کرنا لیکن شوہر کبھی بیوی کو سلام کرنا نہیں ہے۔ اس طرح جو ہم سمجھ کے رکھے یہ غلط ہے۔ اصل میں سلام بولے تو ہم کیا سمجھے؟ غیر مسلموں کی طرح شاید سلام کرنے والا چھوٹا ہو جاتا، اس کی عزت کم ہو جاتی، اور جس کو سلام کرتے انہیں بڑا رہتا، اس کی عزت بڑھ جاتی، تو بڑے لوگوں کو سلام کرنا پڑتا، چھوٹے لوگ آئیں، اس لیے ہم سلام کرنے میں ایک تکلیف محسوس کرتے ہیں، ارے سلام بولے تو شاید میں چھوٹا ہو جاتا ہوں گا، میری عزت کم ہو جاتی ہوں گی۔ نہیں، اصل میں یہاں پر برکت کی یہ جو دعا ہے اس پہ غور کریں گے تو سلام کرنے والا ہی بڑا نظر آتا ہمیں۔ کیسے؟ سلام کر رہا ہوں میں آپ کو بولا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا بچہ ہے، آپ کا بچہ آپ کو سلام کر رہا، امی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کیا بول رہا وہ؟ اصل میں وہ دعا دے رہا، امی اللہ کی سلامتی تم پر ہو، امی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم پر ہو، امی اللہ تعالیٰ کی برکتیں تم پر ہو۔ یہ دعا جو ہے، یہ دعا سکھائی گئی جو چھوٹا بڑوں کو دینا، بڑا چھوٹوں کو دینا نہیں ہے، ہر مسلمان کو دینا ہے۔ تو برکت کی دعا ہے، سلام بھی ایک برکت کی دعا ہے۔ تو ہم جتنا زیادہ ہمارے گھروں میں سلام کرتے رہیں گے، کوئی بھی ہو، بڑے چھوٹوں کو، چھوٹے بڑوں کو، عورت مرد کو، گھر کے جتنے بھی رشتے دار ایک دوسرے کو بار بار سلام کریں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بار بار ہم ایک دوسرے کو برکت کی دعائیں دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فوراً ہمارے ذہن میں رہنا کہ ہم یہ دعا دے رہے سامنے والے
کو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی سلامتی، اللہ تعالیٰ کی برکتیں تم پر ہو، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ ایک برکت کی دعا ہے. اس کے علاوہ درود پڑھتے ہیں جی ہم. درود اس کا بھی اکثر لوگوں کو اس کا معنی مفہوم نہیں معلوم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اللہم بارک مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر، اور برکت نصیب ہو. یہ دعا کر رہے ہم ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں پر بھی برکت ہو. کما بارکتا علی ابراہیم، اور برکت ہو ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بھی آل یعنی ان کے خاندان، ان کے گھر والوں پر بھی برکت ہو. یہ بھی ایک دعا ہے برکت کی، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم لوگ دیکھیں گے استخارہ کی دعا، جو کہ استخارہ کی نماز ہم کبھی پڑھتے ہیں مشکل میں، پریشانی میں، ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی کام کرنا یا نہیں کرنا، ایسے حالات میں ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کی دعا سکھائے. تو جو اب استخارہ کی نماز پڑھنے کے بعد جو دعا کرتے نا ہم اللہ تعالیٰ سے، ان دعاؤں میں دعا کے الفاظ، ایک لمبی دعا ہے اس میں ایک لفظ یہ ہے ثم بارک لی فیہ، ثم بارک لی فیہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر برکت ڈال دے اس میں میرے لیے. یعنی آپ جو دعا کرے اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے اللہ میں بھی جو دعا کرا، میں جو کام کے بارے میں میں کشمکش میں ہوں، اللہ اس کام میں میرے لیے برکت ڈال دے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے. یہ ایک برکت کی دعا. اسی طرح دعائے وطر ہے، جیسا کہ عام طور پر اللہم انا نستعینک کا پڑھتے. اس کے علاوہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت جو ہے نا، وہ دعا میں ہم پڑھتے ہیں وبارک لی فیما آتیت. ہر دن جب بھی ہم وطر کی نماز پڑھیں گے اس میں یہ جو وبارک لی فیما آتیت پڑھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اور برکت ڈال دے میرے لیے ہر اس چیز میں جو تو نے مجھے عطا کی. کتنی بہترین دعا مانگ رہے ہم اللہ تعالیٰ سے، اللہ جو کچھ بھی تو مجھے دیا اس میں برکت ڈال دے. ہر دن تم دعا کرو، ہر دن وطر کی نماز پڑھو. وطر کی نماز میں اگر تمہارے کو یہ دعا یاد ہے، یہ دعا تم جب پڑھتے ہو اللہم اہدنی فیمن ہدیت، تو اس میں اللہ تعالیٰ سے تم مانگ رہے کہ اللہ مجھے برکت ڈال دے میری ہر اس چیز میں جو تو نے مجھے عطا کی. کا مطلب کیا کیا نہیں دیا اللہ تعالیٰ ہم کو؟ اللہ ہمارے کو صحت دیا، اللہ کی نعمت ہے. اللہ میرے کو زندگی دیا، اللہ میرے کو مال دیا، اللہ میرے کو گھر دیا، اللہ میرے کو اولاد دیا، اللہ میرے کو علم دیا، اللہ میرے کو ذہن دیا. ہاں کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. ان تمام چیزوں میں اللہ تو مجھے جو بھی دیا اس میں برکت ڈال دے. تو کوئی چیز کا زیادہ ہونا اہم نہیں ہے، اس چیز میں برکت ہونا یہ اہم ہے. تو میں برکت کا مفہوم پہلے ہی بتایا، اس لیے وہ چیز زیادہ بھی ہو اور وہ چیز فائدے والی بھی ہو اور وہ چیز ہمیشہ ٹکی رہے، تو وہ تمام چیزوں کے لیے ہم برکت کی دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تو جو بھی دیا اس میں مجھے برکت دے. چیزیں بہت ہے لیکن برکت ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ کروڑوں کا مالک ہے لیکن برکت ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ پیسے تو بہت ہے لیکن صحت نہیں ہے، کھا نہیں سکتا کوئی چیز تو کیا فائدہ؟ کھانے پینے کی چیزیں بہت ساری ہے گھر میں پڑی ہوئی لیکن کھا نہیں سکتا تو کیا فائدہ ہے؟ تو اس لیے ہر اس چیز میں اللہ تو مجھے برکت دے بول کے جو دعا پڑھ رہے ہم دعائے وطر میں، یہ بھی برکت کی ایک دعا ہے. پھر اسی طرح شادی کے موقع پر ہم شادیوں میں جاتے نا جی، عام طور پر مجھے ایک جواب دینا، دلہن کو آپ لوگ جب ملتے ہیں، مرد حضرات دلہے کو جب ملتے ہیں تو کیا دعا دیتے ہیں جی؟ ان کو عام طور پر کیا دعا دیتے؟ جا کے کیا بولتے؟ بولیے نا. کچھ بھی نہیں بولتے، مبارک بول دیتے ہیں نا. بس کسی کو بیٹا پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، کیا بول دیتے؟ بولو نا جی. دعا نہیں دیتے کیا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بات بولتے ہی نہیں ہم لوگ. جو بولتے وہی پوچھ رہا ہوں میں. کیا بولتے؟ مبارک ہو. گھر بنا لیا، کیا بولتے؟ مبارک ہو. بچہ پاس ہو گیا، کیا بولتے؟ مبارک ہو. ہر چیز کے لیے صرف مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. ایک چیز یاد ہو گئی ہم کو، اس کے علاوہ اور وہ مبارک ہو کا مطلب بھی نہیں معلوم. اصل میں اس وقت کون سے اوقات میں کون سی دعائیں دینا اکثر لوگوں کو نہیں معلوم. شادی کے وقت اصل میں ہمیں دعا دینا ہے، دلہن کے لیے بھی دلہے کے لیے بھی. کون سی دعا دینا ہے؟
بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. یہ دعا مل کے اس کو اگر آپ گلے مل رہے تو گلے مل کے ہاتھ ملا کے جب بھی سلام کرتے قریب جا کے اس کو یہ دعا بولنا ہے. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. اتنا ٹائم کہاں رہتا مول صاحب، خالی جا کے السلام علیکم مبارک مبارک بول کے آ جاتے، ہو گیا. یہ دعائیں سکھائے. یہ دعا میں مطلب کیا ہے اس کا، یہ دعا کا معنی کیا ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا سکھائے، ہم کسی دلہے یا دلہن کو مل کے دعا دے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ تیرے لیے برکت کرے، بارک اللہ لک، اللہ تیرے لیے برکت کرے، و بارک علیک، اور تجھ پر برکت کرے، وجمع بینکما فی خیر، تم دونوں کو خیر پر اکٹھا کرے، تم دونوں کو اچھا رکھے، اللہ خیر کے ساتھ رکھے، سلامتی کے ساتھ رکھے، دونوں کو ہمیشہ خیر کے ساتھ ملا کے رکھے. یہ کتنی بہترین دعا ہے. دلہے دلہن کو جو دعا ہم دیتے ہیں برکت کی دعا دے کے، اتنی اچھی دعا ہے، یہ دعا دے کے آئے تو کتنا اچھا رہتا. یہ دعائیں ہم لوگ بھول گئے، ہماری زندگیوں سے یہ دعائیں ختم ہو گئی، جو کہ ہم دعائیں سیکھنا نہیں چاہتے، حالانکہ یہ سب برکت کی دعائیں ہیں. پھر اسی طرح ایسی تو بہت ساری دعائیں ہیں. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر زندگی کو ہم دیکھیں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ بھی جب بھی کسی سے ملتے کرتے تھے اس وقت بھی دعائیں دیتے تھے، برکت کی دعائیں ہی زیادہ دیتے تھے. جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تھے لے کے گئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے کے لیے آپ دعا کریں، دعا کی خواہش ظاہر کریں. آج بھی اگر ہم کبھی کسی سے ملتے ہیں، بچوں کو ملتے ہیں، کسی کے مہمان کے گھر میں جاتے ہیں تو دعائیں دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا دیے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس بچے کے مال اور اولاد میں برکت عطا فرما. یہ دعا دیے. دیکھو برکت صرف مال میں نہیں ہوتا، سمجھ رہے نا؟ تو کیا بولے اللہ اس بچے کے مال میں اور اس کی اولاد میں برکت دے. برکت کی دعائیں دینا. ایسا ہم ہمیشہ کسی کے بھی گھر میں جاتے ہیں تو برکت کی دعائیں دینا، اللہ تمہارے مال میں برکت دے، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں برکت دے، تمہارے اولاد میں برکت دے، تمہاری زندگی میں برکت دے. اس طرح برکت کی دعائیں دینا. اب دیکھو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیے، اور بعد میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال اور اولاد کے تعلق سے آتا ہے ان کی اولاد، ان کے پوتے، ان کے نواسے کل ملا کے تقریباً 125 کے قریب تھے. ان کے پوتے اور ان کے نواسے 125 تک تھے. اولاد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برکت دیے تو برکت کی دعا کا اثر ہوتا ہے. اس لیے یہ سب موقع جہاں ہمیں برکت کی دعا کرنا ہے، یہ برکت کی دعائیں سیکھنا ہے، یہ تمام چیزیں لوگوں کو بھی برکت کی دعائیں دینا ہے. بد دعائیں زیادہ دیتے ہیں ہم لوگ، برکت کی دعائیں کم دیتے ہیں. اکثر لوگ برکت کی دعا کم، بد دعائیں زیادہ. خود ہم اپنی اولاد کے لیے بد دعائیں دے دیتے ہیں. اکثر ماں باپ بد دعائیں زیادہ دیتے ہیں اپنے بچوں کو، برکت کی دعا کم دیتے ہیں. غصہ بھی آئے تو کم از کم برکت کی دعا ہی دے دو. اس سے پہلے میں کتنی مرتبہ سکھایا، کتنی مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا یہ بات کہ شیخ سدیس جو کہ ابھی خانہ کعبہ کے مکہ میں امام ہے، اللہ کے گھر کے امام ہیں، اتنے شرارتی تھے کہ ان کی امی کھانا بناتی، سالن بناتی تو لے کے جا کے مٹی ڈال دیتے تھے. اتنے شرارتی تھے. لیکن ان کی امی کبھی بد دعا نہیں دی. جب بھی غصہ آتا تھا ان کی امی کو وہ بولتے تھے اللہ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنا دے. غصے میں بھی بولتے دعا دے دے، غصے میں بھی اللہ تجھے اللہ کے گھر کا امام بنا دے. تو پھر اس ماں کی دعا کی برکت ہے کہ آج شیخ سدیس خانہ کعبہ کے امام بنے. تو ہم بھی ہمارے بچوں کو جہاں غصہ کرتے ہیں، غصہ آتا ہے تو گالیاں دینے، بد دعائیں دینے سے بہتر ہے کہ ہم ان کے لیے برکت کی دعائیں کریں تو یہ بہت اثردار، بہت فائدہ مند رہیں گے. تو بہرحال یہ چند چیزیں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے میں رکھا برکت کے تعلق سے. برکت بولتے کسے ہے اور برکت کی جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے ہمیں وہ کون کون سی تھی، ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھا. اب برکت کو مٹانے والی چیزیں کون کون سی ہے اب ایک ایک کر کے دیکھیں گے. پہلی چیز سورہ اعراف آیت نمبر 96، ایمان اور تقوی کا نہ ہونا یہ برکت کو ختم کرنے والی چیزوں میں سے ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ یہ آیت پچھلے ہفتے بھی میں سنایا۔ برکت ایمان اور تقویٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، اللہ برکت دیتا۔ تو جہاں پر لوگ اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیں گے، جس گھر میں، جس کاروبار میں، جن کی زندگیوں میں اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا، وہاں پر اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لیتا، برکت نہیں رہتی وہاں پر۔ تو یاد رکھو، اس لیے تقویٰ کا ہونا، اللہ کا ڈر کا ہونا، یہ برکت کو لانے والی چیزوں میں ہے۔ تو اللہ کا ڈر کا نہ ہونا، اللہ کا ڈر ختم ہو جانا، وہاں پر برکت کو ختم کرنے والی چیزوں میں ہے۔ اور اسی طرح ایمان کے تعلق سے میں اس سے پہلے ہفتے میں بھی بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ ایمان، ایک اللہ پر ہمارا ایمان ہونا۔ اللہ دیا تو ہوتا ہے، اللہ نہیں دیا تو کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ برکت دیا تو مجھے برکت ملتی ہے، اللہ اولاد دیا تو اولاد ملتی ہے، اللہ مجھے پیسے دیا تو پیسے ملیں گے، اللہ مجھے بیماری شفا کرا تو میری بیماری شفا کریں گے۔ لیکن اللہ کے علاوہ پھر کوئی دوسرا نہیں ہے اس دنیا میں کہ میری بیماریوں کو شفا کرے، میری برکت کو ختم کرے، یا میرے گھر میں برکت لے آئے، یا میری بیماریاں لے آئے، یا مجھے اولاد دے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، کسی سے برکت دینا یا کسی کے ہاتھوں میں برکت چھیننے کا اختیار نہیں ہے، کسی کے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے۔ ایسا ایمان ہونا ہمارا۔ آج برکت کے اصول کے لیے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، آج کیا کیا کر رہے ہیں؟ فلاں درگاہ کے پاس گئے تو برکت ملتی، فلاں درگاہ کی مٹی لا لیے تو برکت ملتی، فلاں جا کے اس گھوڑے کے نال لا لیے تو برکت ملتی، فلاں کے وہ جوتے کا نقشہ لے کے آ لیے تو برکت ملتی ہے نا۔ گھروں میں کئی لوگوں کے پیر صاحب کا یا فلاں کا، یا کئی لوگ تو نبی کے نالین مبارک بول کے، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں یہ بول کے، وہ بھی اس کا نقشہ بھی اتار کے کیا ہے اپنے گھروں میں لٹکا لیتے۔ فلاں گھوڑے کی تصویر، فلاں پیر صاحب کی تصویر رکھ لیے تو کیا ہے برکت ملتی بول کے لوگوں کا عقیدہ آج۔ فلاں پیر صاحب کے بال لا کے رکھ لیے تو اس میں برکت ہے بول کے کسی کے بال لا لیے، کسی کے کپڑے لا لیے، کسی درگاہ کی مٹی لا لیے، کہیں سے جا کے راکھ لا لیے، کہیں پر جا کے بال لے کے آ لیے، گھوڑوں کے، جانوروں کے، شیروں کے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لا لیتے آج۔ برکت کا اصول یہ سمجھتے، اس سے ہماری کو برکت ملتی۔ اور اللہ کے رسول کے نام پر بھی کئی لوگ یہ اللہ کے رسول کے بال ہے، یہ اللہ کے رسول کے جوتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کے کپڑے ہیں، اس میں برکت ہے بولتے ہیں نا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یاد رکھو، یہ بال اللہ کے رسول ہے، کوئی ثبوت نہیں دکھا سکتا۔ یہ کپڑے اللہ کے رسول ہیں، رسول کے ہیں، نہیں دکھا سکتا۔ یاد رکھو، تو اللہ کے رسول کو تو چھوڑو، اللہ کے رسول کے بعد تو سب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ان کے بالوں اور ان کے کپڑوں کی بات تو دور کی بات، اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ بہترین انسان اگر اس دنیا میں کوئی تھے تو وہ ہمارے صحابہ تھے۔ کتنے صحابہ تھے، تو پھر وہ صحابہ کے بھی کپڑے، وہ صحابہ کے بھی بال، وہ صحابہ کے بھی جوتے اگر ملا لیے تو آج تک کتنے لوگوں کے پاس کتنے رہنا تھا۔ تو صحابہ کے پورے چھوڑ دے کہ آج یہ پیر صاحب کے کپڑے، یہ فلاں فقیر کے کیا ہے، ان کے جوتے ہیں، ان کے بال ہیں، ان کے راکھ ہے، انہوں خائص و برتنا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اور برکت کی جگہ بھی کچھ لوگوں کے نہیں، یہ ہمارے فلاں پیر صاحب یہاں پر چلا کرے تھے، یہاں پر بیٹھے تھے، یہاں مراقبہ کرے تھے، ان کی یہ مبارک جگہ ہے بول کے، پتہ نہیں لوگوں کے پاس اتنے اندھے عقیدے برکت کے اصول کے، یہ لگا لیے تو یہ ہوتا، یہ فوٹو لگائے تو یہ ہوتا، یہ نقشہ لگا لیے تو برکت آتی۔ برکت ملتی بولے تو کیا بھی چیزیں لگانے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ ایمان نہیں ہوتا، یاد رکھو، یہ ایمان نہیں ہوتا۔ تو جب ایسا ایمان نہیں رہیں گا، اللہ پر ایمان چھوڑ کے غیر اللہ پر، دوسروں پر، جانوروں پر اگر ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ رہیں گا تو پھر ایسا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا اور اس کے گھروں میں برکت نہیں آتی۔ یاد رکھو، برکت نہیں آتی۔ اور خاص طور سے یہ پیروں مریداں اور یہ پیروں فقیروں سے اور ان کے عقیدوں سے نکلنا تو بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ ورنہ آج بھی ہم سمجھتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ماحول میں تو ایسا نہیں ہو رہا نا، کا مطلب ہمارے آنکھوں کو نہیں دکھا تو نہیں ہو رہا، نہیں ہے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو آج بھی یہ پیری مریدی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ افسوس ہوتا یہ جتنے بھی پیری مریدی کرنے والے ہیں،
یہ پورے لوگوں کو ڈرا کے رکھتے، اصل میں ایک قسم کا ڈر ان کے اندر بیٹھ جاتا، کیونکہ ان کے ہر کام کا مشورہ ان کا پیر ہی دیتا، انہیں دیا تو انہوں کرتے، انہوں نہیں دیا تو نہیں کرتے۔ اور ان لوگ اپنے سلسلے سے، کیونکہ ان کو پیسے ملتے، آپ دیکھتے ہوں گے انسٹا پہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہوں گے، وہ پیر خالی ایسا بیٹھ کے رہتا، لمبے لمبے بالاں لے کے، خوب لوگوں کے کھا کے اتنے بڑے بڑے پیٹاں لے کے، کچھ بھی نہیں، انہیں سگریٹاں پیتے ہوئے، وہ کیا کہ گنجا پیتے ہوئے گندے حالت میں رہتے، وہ پیراں کے سامنے جا کے ان لوگاں بڑے احترام سے ان کے سامنے سجدے کرتے ہوئے، ان کے پیراں پکڑ لے کے ان کو پیسے دیتے ہوئے نظر آتے۔ کتنے ویڈیوز آپ بھی نہیں دیکھتے، بیٹھے جگہ اس کا پیسوں کا دھندا چل رہا، لاکھوں روپے لے رہے قوالیاں پڑھنے والوں کے اوپر بھی ڈال رہے، پیراں کا تھے۔ اب ان کا عقیدہ اتنا خطرناک رہتا کہ وہ پیر صاحب آئے بولے تو ان کے لیے ایک بہت بڑے خدا آ گئے جیسا، بہت بڑا ان کا ایک کوئی بھگوان آ گیا۔ اب ہر کام کے لیے پیر صاحب کے پاس جاتے، شادی کرنا ہے پیر صاحب کرنا کہ نہیں کرنا، فلاں گاؤں کو جانا کرنا کہ نہیں، فلاں چیز خریدنا ہے خریدنا کہ نہیں خریدنا، فلاں دن کون سے کپڑے پہننا ہے، ہر چیز پیر صاحب کو پوچھے بغیر نہیں ہوتا، وہ پورا سلسلے سے جڑ جاتے بس۔ بلکہ میں تو صرف لوگوں کے باتاں یا بیانوں میں وہاں یہاں سنتا تھا، لیکن کچھ چیزیں کچھ ہی دن پہلے ایسے دیکھنے کو بھی ملی کہ ایک میت میں گیا تو میت کو پورا نہلانے کرنے کے بعد جب کفن پہناتے، کفن پہنانے کے بعد کفن کے اندر ایک آدمی، ایک ان کا پیر تھا، انہیں جیب سے، جیسے ہمارے جیب میں ہم پرس میں ATM کارڈ رکھتے نا، ویسا ایک ATM کارڈ کی جیسا ایک چھوٹا کارڈ نکال کے یہاں سینے پہ رکھ کے کفن باندھ دیا۔ اللہ رحم کرے، میں تو سنتا تھا، آنکھوں سے دیکھا میں کہ یہ وہ پیر کا سلسلہ ہے، یعنی یہ سلسلے کا آدمی، یعنی اپناچ آدمی ہے بول کے وہاں پر خبر میں جانے ساتھی فرشتے آئے تو خالی وہ کارڈ دیکھ لے کے انہیں اپناچ ہے بول کے معاف کر کے چلے جاتے۔ یہ ان کا عقیدہ، خالی وہ کارڈ دیکھ لے کے اس کو جنت میں بھیج دیتے، یہ ان لوگوں کا عقیدہ، یہ پیری مریدی کرنے والوں کا۔ اور اتنا زیادہ خطرناک پھنسے ہوئے رہتے وہ لوگ کہ کسی کو اگر اجتماع میں بھی بلاتے نا، بھائی فلان جگہ اجتماع ہے آؤ بولے، تو کئی خواتین کو بولتے ہوئے میں یہ سنا، نہیں ہمارے پیر صاحب نکو بولے اس لیے ہم اجتماع میں بھی نہیں آتے۔ ہاں، پیر صاحب نہیں بولے تو انہوں اجتماع میں بھی نہیں جاتے۔ ارے ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے، انہیں اس لیے نہیں جانا بول رہا کیونکہ انہیں اگر وہاں پر جائیں گا، قرآن و سنت کی بات سنیں گا، حق بات سامنے آئیں گی، قرآن کی دلیل حدیث کی دلیل آ جائیں گی، اللہ کے رسول کا طریقہ معلوم ہوں گا، تو یہ پیر کے پیٹ پہ مٹھی پڑتی، ان کو پیسے دینے والا نہیں رہتا، ان کو کھلانے والا نہیں رہتا، اس لیے انہیں ان کا غلام بنا کے رکھ لیا۔ ان لوگوں عقل بھی نہیں رہتی، ان لوگوں ان کے باتوں میں آ کے ہم اجتماع میں بھی نہیں آتے۔ ہمارے پیر صاحب کیسا بولے ویسا کرتے، ڈر 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 ڈر، ہمیشہ ڈر کے رہتے، کیا کرے تو کیا ہو جاتا کہ انہیں ہمیشہ ایسا ڈر آتے، تمہارے کو انہوں جادو کر دیتے، انہیں جادوگر ہے، انہیں ایسا ہے، انہیں ان سے بچ کے رہنا، یہ اتنے مرتبہ پڑھنا، یہ ایسا کرنا، کیا کیا کی بتاتے۔ ان کی زندگی بیچار ان کے ڈر ڈر کے گزرتی، ڈر ڈر کے گزرتی، ہمیشہ تعویذ، گنڈوں، پیروں، فقیروں، ان کے تصویراں، ان کے فوٹواں، ان کے گھروں میں چراغیاں، اگربتیاں، ہاں وہ پیروں مریدوں کے مرشدوں کے پیروں کے سامنے جھکنا، سجدے کرنا، ان کے سامنے ناچنا، ان کے سامنے ڈانس کرنا، درگاہوں، عجیب زندگی۔ آج بھی اتنا زیادہ ترقی کرنے کے باوجود بھی لوگ ابھی جو پیری مریدی میں جو لگے ہوئے ہیں، ان کے سلسلوں میں جڑے ہوئے ہیں، ان کی زندگیاں دیکھتے تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ ہدایت دینا ان کو۔ تو یہ ایمان نہیں ہوتا، اس لیے ایمان ہمارا مضبوط ہونا، جب ہم اچھے سچے پکے ایمان والے جیسے صحابہ کا ایمان تھا ویسا ایمان ہمارا رہے گا، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگیوں میں برکتیں آئیں گی، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز ہے گناہ نہ کرنا، یعنی گناہ کرنا جس کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ گناہوں سے بچنے سے برکت آتی، لیکن گناہ کرنے سے برکت ختم ہو جاتی۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، صحیح مسلم کی روایت۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق سے محروم کر دیتا۔ ہم لوگ رزق سے محروم ہو گئے، اگر کوئی دکان صحیح نہیں چل رہی، کاروبار صحیح نہیں چل رہا، جاب صحیح نہیں چل رہا، کون سا بھی کام کرے تو نقصان ہو جا رہا، جیسے ہی یہ پرابلمس آتے نا، مل صاحب ہم کو فون کرنا، مل صاحب کچھ تو بھی یا تو پڑھنے کے لیے رہے تو دو، یا نہیں تو کون تو بھی ہمارے اوپر کچھ تو بھی کرے ہوں گے بولو۔ دو ہی جگہ ہماری نظر جاتی، لوگوں کے اوپر جاتی، کون تو بھی کچھ تو بھی کر دیا، یا نہیں تو شارٹ کٹ راستہ کچھ تو بھی بتاؤ، ایسا پڑھ کے یوں پھونک تیچ ایسا آ جانا پیسے۔ یہ ہمارا ہمیشہ خیال رہتا،
اس کے بارے میں اس سے پہلے بھی بولا تھا پچھلے ہفتے میں بھی. یہ شارٹ کٹ راستے چھوڑو, یہ ذہن سے نکالو. ہر پرابلم, ہر پریشانی, ہر بیماری, ہر تکلیف کے لیے صرف وظیفہ ہی حل نہیں ہے. شارٹ کٹ راستے میں یوں پڑھ کے پھونکتے وظیفہ, ادھر سے انہیں سیدھا ہو جانا, برکت آ جانا, پیسے آ جانا, نوکری لگ جانا, یہ ناممکن ہے. جو کہ تمہارے کو یوٹیوب پہ یا پھر یہ ڈپلیکیٹ مولویاں جو بتاتے یہ راستے, یہ وظیفوں سے تمہارے گھروں میں مسائل ختم ہونے والے نہیں ہیں. مسائل ختم ہونا بولے تو یہ تمام چیزوں پہ عمل ہونا. تم گناہ کر رہے ہوں گے, پہلے سوچو. کبھی کسی کا خیال آتا کیا کسی کا دکان صحیح نہیں چل رہا, کوئی پہلی مرتبہ یہ سوچتا کیا جیسے ہی کاروبار میں کمی آئی, ارے بھائی میرے سے کیا گناہ ہو رہا کہ جی آج میرے دکان میں کاروبار صحیح نہیں چل رہا؟ کوئی سوچنے والا ہے آج؟ میرے سے کیا گناہ ہو رہا کہ میرے سے کیا غلطی ہو رہی کہ میرے گھر میں برکت نہیں ہے, میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے, میرے کو نقصان ہو رہا, میرے گھر میں بچے بیمار, میں بیمار, میرے سے کیا غلطی ہو رہی ہوں گی؟ میں اللہ کی کون سی نافرمانی کر رہا ہوں گا؟ میں کون سی نماز چھوڑا ہوں گا؟ میں کون سی جھوٹی بات بولا ہوں گا؟ میں کسی کو دھوکہ دیا ہوں گا, کسی کی غیبت کرا ہوں گا, کسی کو ستایا ہوں گا؟ یہ کبھی کسی کو خیال آتا؟ یہ نہیں آتا. پہلے سوچئے میرے کو کچھ تو بھی کون تو بھی کرا, اب یہ کراؤں گا کون تو بھی بول کے فون اٹھا کے کون سے بھی پیر کو, یہ ڈپلیکیٹ یہ سڑک چاپ مولویوں کو اگر فون کر کے پوچھتے ہاں انہیں کر دیا تمہارے بازو والا تمہارے اوپر, ایک سایہ ہے, ایک نگاہ ہے, یہ فلاں ہے, یہ جن ہے, یہ بھوت ہے, کچھ تو بھی انہیں بولتے جس کے دل میں بیٹھ جاتا ہاں میرے اوپر انہیں کرا کرتے. مول صاحب کرا بول کے تم ہی بولے نا, اب یہ کرے سو ختم کیسا کرنا بولے تو ہاں لے کے آ بیٹا, اتنے 1000 لے کے آ, وہ ختم میں کر دو. کون بھی نہیں کرا, انہیں کرا. جو اصل بتانے والا یہ جو مولوی ہے نا عامل بابا, انہیں کرا. کیا کرا؟ اس کے دل میں شک ڈالا, یہ کام کرا اصل, اور اس سے پیسے لوٹنے کے واسطے یہ گیم کھیلا. باقی کوئی کچھ بھی نہیں کرتا. اللہ کے لیے غور کرو. تمہارے اپنی غلطیاں تم نہیں ڈھونڈے, تمہارے اپنی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کیا ہو رہی یہ نہیں ڈھونڈے, لوگوں پہ شک کرتے ہوئے ڈر ڈر کے زندگی گزارے. تو میرے بھائیوں, میری ماں بہنوں, اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. تو برکت گناہوں سے بچنے میں ہے. برکت ختم ہو جاتی ہے گناہ کرنے سے. ٹھیک ہے. تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو اللہ سے ڈرو اور رزق کی ہوس تمہیں اللہ کی نافرمانی میں نہ لے جائے, کیونکہ اللہ کے پاس موجود برکات صرف اس کی اطاعت کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے. صحیح الجامع میں یہ روایت موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس جو برکتیں ہیں اس کی اطاعت سے حاصل کی جا سکتی ہیں. اللہ کی اطاعت کا مطلب اللہ کا حکم مان کے زندگی گزارنا, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا. اللہ جیسے زندگی گزارو بولا ویسی زندگی گزارنا, یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت. ہم کیا سمجھے اللہ کی اطاعت کس کو معلوم, اللہ کی رسول کی اطاعت کس کو معلوم؟ ہم کیا سمجھے ہاں بھائی تھوڑے بہت نمازاں پڑھ لے کے, تھوڑے بہت روزے رکھ لے کے, تھوڑے بہت کچھ تو بھی کیا ہے اسلامی اعمال اسلامی طریقے پر عمل کر لے کے باقی اپنی منمانی زندگی گزار لیں گے. نہیں, اس سے برکت ختم ہو جاتی, اس سے برکت ختم ہو جاتی. میں کل ہی شاید کل یا پرسوں, کیونکہ غور کرنا ہے تو دیکھتے رہتا ہوں, سوچتے رہتا ہوں. اتنا افسوس ہوتا ہے انسٹا پہ کچھ ویڈیوز دیکھنے کے بعد, ان کی شرم ان کی حیا کدھر گئی یہ تو پتہ نہیں. لوگوں کا آج یہ جو رسمی دینداری جو بن گئی ہے نا, رسمی طور پر عمل کرنے والے, کیونکہ یہاں پر اطاعت بولے تو بات یاد آئی, کتنے مسلمان لڑکیاں ہیں جو انسٹا پہ آتے ہیں, کچھ تو برقعے پہ آتے ہیں, کچھ تو بغیر برقعے پہ آتے ہیں, بغیر برقعے کے بغیر پردے کے, سر پہ اوڑھنی بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, بالکل انہیں مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے کہ وہ بھی نہیں معلوم ہوتا. خالی انہیں اردو پہ بات کرے تو معلوم ہوتا, اردو میں بات کرے تو معلوم ہوتا کیا انہیں مسلمان ہے. ویسے غیر مسلم بھی اردو میں بات کرنے والے ہیں, اس کے بعد انہیں انسٹا کی ویڈیوز اس کے دیکھے تو معلوم ہوتا کہ ہاں اس کا گھر مسلمانوں والا ہے. بعد میں معلوم ہوتا اس کے گھر میں یا تو اس کے ابا یا نہیں تو اس کے سسرے یا نہیں تو اس کی شادی ہو گئی تو اس کا شوہر یا نہیں تو اس کا بھائی کوئی تو بھی داڑھی ٹوپی لگا کے رہتا ضرور. یعنی ایک داڑھی ٹوپی لگا کے زندگی گزارنے والے مسلمان کے گھر میں بھی ایسی عورتیں جن کو زندگی میں برقع کیا ہے نہیں معلوم, پردہ کیا ہے نہیں معلوم, اور روڈاں پہ جا کے, ہوٹلاں میں جا کے, پارکوں میں جا کے کام بولے ہاں
ویڈیو نکالنا بے پردگی کے ساتھ اور پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک لگا کے ڈانس کرنا، ناچنا، گانے گانا، یہ سب چیزیں بھی چالو ہے۔ اور رمضان آیا بولے تو شریف بن کے خالی سر پہ اونیاں ڈال لے کے قرآن ہاتھ میں لے لے کے وہ بھی انسٹا پہ بتاتے ہوئے ہم نماز پڑھ رہے، ہم قرآن پڑھ رہے۔ کا مطلب کیا ہے؟ تم کیا سمجھے اسلام بولے تو بس رسمی طور پر تھوڑی نمازیں، تھوڑے قرآن، تھوڑی تلاوت، تھوڑے اذکار تسبیح لے کے پڑھ لینا، بس یہ اسلام ہے، اس کو وہیں پر رکھو، باقی اپنی پوری زندگی اپنی منمانی گزارو۔ یعنی اللہ کی مرضی کچھ بھی نہیں، اللہ کا حکم کچھ بھی نہیں، اللہ پردہ کرو بولا کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ بے پردہ نہیں گھومنا بولا کچھ بھی نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہمارے کو۔ بس ہم مسلمان تو ہیں نا مول صاحب، اس کو مسلمان سمجھے، غلط ہے یہ۔ برکت اللہ کی اطاعت سے ہوتی۔ اطاعت بولے تو اللہ کا حکم ماننا، اللہ کی ہر بات ماننا۔ اللہ ٹھیک ہے تو بولا یہ بھی کر لوں گا، اللہ تو بولا یہ بھی کر لوں گا، اللہ تو بولا یہ بھی کر لوں گا، یہ ہے اطاعت۔ کچھ چیزیں کر کے کچھ چیزیں چھوڑ دینا، یہ اطاعت نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ تو بہرحال برکت اللہ کی اطاعت میں ہے۔ پھر پانچویں چیز بسم اللہ نہ پڑھنا۔ پچھلے ہفتے بولا بسم اللہ پڑھنے سے کیسے برکت ہوتی، اب دیکھو بسم اللہ نہ پڑھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شیطان جو ہے جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا وہاں پر شیطان کیا بولتا؟ آج ہمارے لیے کھانے کا انتظام ہو گیا، آ جاؤ، بلکہ وہ دوسرے شیطانوں کو بلا لیتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، شیطان جو کہتا ہے کہ آج ہمارے لیے کھانے کا انتظام ہو گیا، جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ کے کھایا نہیں جاتا وہاں پر وہ شیطان کا اڈا بن گیا، تو پھر جہاں پر شیطان آ جاتا وہاں پر برکت ختم ہو جاتی، وہاں پر برکت نہیں رہتی۔ اس لیے ہر کھانے والی چیز پر بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے۔ پھر اسی طرح چھٹویں چیز جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامان بیچتے وقت دکاندار کا جھوٹی قسم کھانا برکت کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم اور بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ کتنی مرتبہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی بات بتایا کہ آج سامان بیچنے والے، کاروبار کرنے والے، دھندا کرنے والے، چاہے وہ بڑے سے بڑا کاروبار کیوں نہیں ہوتا، چھوٹے سے چھوٹا کاروبار کیوں نہیں ہوتا، اس میں اگر جھوٹی بات بولتے ہیں، جھوٹی قسم کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں سے برکت اٹھا لیتا۔ جھوٹی قسمیں بھی کھا لیتے آج، جھوٹی بات بولنا الگ، جھوٹی قسم کھانا الگ۔ ایک تو جھوٹی بات ایسے بول دیتے، ہم جا کے اگر کوئی بولا کہ یہ 1000 روپے کا کپڑا ہے، ہم جا کے پوچھیں گے اگر نہیں بھائی 500 میں دے دے، 100 میں دے، ارے 500 تو ہماری خریدی ہے بھائی، جھوٹی بات۔ تیرے کو خریدی کون پوچھا؟ تیرے کو خریدی کون پوچھا؟ تو کتنے میں خرید کے لایا کون؟ ہم پوچھے کیا؟ کوئی جا کے پوچھتے کیا بھائی تم یہ چیز کتنے میں خرید کے لے کے آئے، میرے کو اتنے میں دو؟ کوئی پوچھتے کیا جی؟ کوئی نہیں پوچھتا۔ ایک 30 روپے کا ماؤس بیچنے والا بھی جا کے اگر 30 روپے ڈجن بولا تو بھائی 25 میں دے دے، بولا تو نہیں بھائی 25 میں تو ہماری خریدی ہے بولتا۔ جھوٹی بات بولے بغیر نہ فروٹ بک رہا، نہ کپڑا بک رہا، نہ کوئی کاروبار چل رہا۔ بلکہ کئی لوگاں تو قسم بھی کھا لیتے، اللہ کی قسم بھائی، ارے قسم، اللہ کی قسم تو نہیں بولتے ویسے لوگاں تو، نہیں قسم سے بول رہا ہوں بھائی، قسم سے بول رہا ہوں، یہ میرے کو بھی نہیں آیا، قسم سے بول رہا ہوں، یہ میرے کو بھی نہیں آیا، نعوذ باللہ۔ تیرے کو قسم کھانے کی کیا ضرورت پڑی؟ یاد رکھو قسم تو وہی کھاتا ہے جو اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے، قسم تو وہ کھاتا جو جھوٹا ہے، قسم وہ کھاتا جو جھوٹا ہے، کیونکہ اس کو جھوٹی بات چھپانا ہے اسی لیے قسم کھاتا۔ سچے کو قسم کھانے کی کیا ضرورت پڑتی؟ سچے آدمی کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، قسم تو وہ کھاتا جو اپنے جھوٹ کو چھپانا چاہتا ہے۔ تو جھوٹی باتیں بول کر یا جھوٹے قسمیں کھا کر مال بیچنا، کاروبار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لیتا ہے ایسے چیزوں سے، چاہے وہ بڑا کاروبار ہو یا چھوٹا ہو۔ یاد رکھو جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنے والے سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ برکت اٹھا لیتا ہے، برکت کو مٹا دیتا ہے۔ اور ساتویں چیز سود کی تجارت، سودی کاروبار، یہاں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 276 یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ یہ آیت پچھلے ہفتے بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ اللہ سود کو مٹاتا، صدقے کو بڑھاتا، مطلب سود کا لینا، سود کا دینا، سودی کاروبار کرنا، سود میں سپورٹ کرنا، یہ تمام چیزیں برکت کو ختم کرنے والی ہے۔ برکت ان چیزوں سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر کسی کا کاروبار شروع ہی ہوتا ہے سود سے، جیسا کہ اگر کوئی آٹو خریدنے والا فائنانس پہ آٹو خریدا، اس کی شروعات ہی سود سے ہوئی،
اگر کوئی دکان چالو کرنے والا، شروع کرنے والا پہلے ہی لون لے لیا فائنانس پہ، انٹرسٹ پہ، تو پھر اس کا کاروبار ہی سود سے شروع ہوا۔ تو جہاں سود ہوتا وہاں برکت ختم ہوتی، بول رہا نا اللہ تعالیٰ۔ سودی لین دین، سودی کاروبار، سودی معاملات، اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس چیز کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لو۔ سود کے تعلق سے تو اس سے پہلے کئی مرتبہ بولا اور بار بار بول رہا ہوں، پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھے کہ سود کا لینا، سود کا دینا، سود میں گواہ بننا، بلکہ سود اگر کوئی لے رہے دے رہے تو وہاں پر کسی کو صرف پین دے بھائی سگنیچر کرتا ہوں بولے تو پین کا دینا بھی سود لینے اور دینے والے کے برابر ہے۔ اور شاید کل ہی یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، اتنا افسوس ہوا، ایک بہت بڑے عالم مشہور یوٹیوب پہ کئی فالوورز ان کے کئی لوگاں دیکھتے، ان کی زبان سے ایک آدمی کوشچن آنسر سیشن میں جب وہ بولتے ہیں سود کے تعلق سے سوال کرتے ہیں تو وہ آدمی کہتا ہے کہ سود دینا گناہ نہیں ہے، سود لینا گناہ ہے کہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، لینا دینا گواہ بننا سب برابر۔ آدمی کیا راستہ دے رہا؟ سود کے پیسے تم لیے تو گناہ گار جی، لیکن تم کسی کو دے رہے تو گناہ گار نہیں ہے بول رہے، پورا راستہ ہی کھول کے دے دیے تم سودی کاروبار کرنے کا۔ تو یاد رکھو سود ایک تو سب برابر ہو جاتے، اور دوسری چیز سود کا لینا دینا، بات کرنا، مدد کرنا، ہیلپ کرنا، گواہ بننا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر۔ اور یہ سودی کاروبار میں لینا دینا گواہ بننا یہ تمام چیزیں سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر۔ اور سود کے تعلق سے اس حدیث میں تو آیا جہاں سود کا معاملہ ہوتا وہاں پر برکت بھی ختم۔ یہ چیزیں تو ذہن میں رہے، برکت ختم ہو جاتی۔ اب کتنے معاملات ہیں جس میں ہم لوگ سود سے شروعات کرتے ہیں۔ کئی لوگ ہم بولتے ہیں نہیں مول صاحب سود کے بغیر، فائنانس کے بغیر چلتا نہیں، کیسا کرنا۔ اسی لیے تم لوگ وہی زندگی بھر سودی کاروبار کرتے ہوئے لوگوں کو بیاج دیتے 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 تھک جاتے، کیونکہ تمہارے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت ہی نہیں ڈالتا۔ تمہارے بچیوں کی شادیوں میں اگر سود پہ پیسے لا کے کرتے نا، اسی لیے زندگیوں میں برکتیں ختم ہو جا رہے، اسی لیے لڑائیاں جھگڑے طلاقاں ہو رہے۔ کیوں؟ ہم لوگ نہیں سوچ رہے۔ ہاں دھوم دھام سے کرنا بچی کی شادی، لوگاں دیکھنا، ایسا شان سے کرنا، ناک اونچی کرنے کے لیے 5 لاکھ کا سودی قرضہ لے کے آئے، لوگوں کو دکھانے کے 10 قسم کا کھانا بنا دیے، اللہ برکت کو ختم کر لیا۔ وہ شادی میں برکت نہیں، وہ دعوت میں برکت نہیں، ان کی زندگیوں میں برکت نہیں۔ سود پہ لون لے کے گھر بنا لیا، گھر میں کہاں سے برکت رہیں گی؟ اب سودی کاروبار میں، سودی لین دین میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کی واضح آیت ہے، تو پھر ہمارے گھروں میں کہاں سے برکت رہی؟ ہماری شادیوں میں کہاں سے برکت رہی؟ سود لے کے گاڑیاں خریدے تو گاڑیوں میں کہاں سے برکت رہی؟ عقیقے کے دعوتاں کرتے، برتھ ڈے کے دعوتاں کر رہے سود پہ پیسے لے لے کے، چھٹیاں اٹھا کے، عورتیں سنگموں کی چھٹیاں اٹھا کے سود کے پیسے لا لے کے 10-10 ہزار تو بھی لا لے کے چھوٹے چھوٹے دعوتاں کر لیتے، دھوم دھام سے کرنا بول کے برتھ ڈے پارٹیاں، کہاں سے برکت رہیں گی جی؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو سوچے تو بہت ساری باتیں ہیں۔ تو ہر وہ چیز جو ہمیں سود کے قریب لے جاتی ہے، ان تمام چیزوں سے توبہ کر لینا، ان تمام چیزوں سے بچ کے رہنا، نہیں ہونا مجھے، تب جا کے اللہ تعالیٰ برکت دیتا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ناپ تول میں کمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے تو معاشی تنگی ہو جاتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت، ناپ تول میں کمی۔ اب ہم تو دیکھتے نہیں، جتنے بھی فروٹ بنڈیاں والے ہیں، تولنے والے ہیں، اب وہ کتنا تول رہے، کیسا تول رہے، ہم کو تو نہیں معلوم ہے۔ بس ہمارے سامنے رکھ دیا 1 کلو کا، ادھر پتھر رکھ دیا، ادھر 1 کلو کے ایپل دے دیا، ہم لوگ لا لیے۔ لیکن 2 دن پہلے کا یہ ویڈیو آپ لوگ اگر ہمارا یہ نظام آباد شہر سٹی جیسے ہی پار کریں گے تو آرمور کے راستے پہ جیسے ہی وہ وجے پبلک اسکول نہیں، اس کے آگے اور بھی کوئی کالج وغیرہ ہے نا، داس نگر پار کرنے کے بعد روڈ پہ اکثر لوگ فروٹس بیچ رہے، وہاں پر جام وغیرہ بہت زیادہ بک رہے۔ کئی لوگ کیونکہ آتے جاتے رہتے ہیں تو کاروں پہ جانے والے، دور سفر کرنے والے وہاں خرید رہے۔ 2 دن پہلے یہ ویڈیو وائرل ہوا کہ وہاں پر کسی کو شک آ کے جا کے بعد میں تولتا ہے تو 1 کلو کا پتھر وہ رکھ رہا، لیکن اگر اس کو صحیح تولیں گے تو شاید نیچے کچھ لگا کے رکھا، کچھ تو بھی گڑبڑ کرا ترازو میں، وہ صرف 650 گرامز یا 750 گرامز بن رہا۔ نہیں معلوم کہ لوگ 10-10 کلو وہاں سے لے کے جا رہے، انہوں تو لے کے چلے جاتے، لیکن کاروبار کرنے والے ایسا دھوکہ کرتے۔ ناپ تول میں کمی، کسی بھی چیز میں ناپ تول میں اگر کمی کرے تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ برکت اٹھا لیتا، برکت اٹھا لیتا۔ تو یاد رکھو یہ بھی برکت کو ختم کرنے والی چیزوں میں ہے۔ اور 8ویں چیز خراب مال کا صدقہ کرنا۔ کیسے؟ حدیث
نسائی میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے بھیجا تو ایک آدمی دبلا پتلا کمزور ایک اونٹ کا بچہ بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بد دعا کی، کیا کہ اے اللہ اس کے اونٹوں میں برکت نہ دے۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے جو بھی زکوٰۃ دینے والے ہیں ان سب کے پاس وصول کر کے لے کے آؤ، تو آدمی گیا لے کے آیا تو ایک آدمی کیا کرا، حالانکہ زکوٰۃ اچھا دینا، اچھا مال دینا، لیکن خراب مال یعنی اونٹ کا بچہ دینا تھا یا اونٹ ہی دینا تھا، تو وہ اونٹ کا بچہ دیا اور وہ بھی بیمار دبلا پتلا اونٹ دے کے بھیج دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا، اس لیے بد دعا دی ہے کہ اللہ اس کے اونٹوں میں برکت نہ دے۔ جب اس کو معلوم ہوا دیکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے اس طرح بد دعا کرے، فوراً آیا، آ کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا کہ اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا نہیں کروں گا آئندہ، اب اچھا اونٹ لے کے آیا ہوں، اچھا اونٹ دے دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اس کے اونٹوں میں برکت دے۔ تو کیا معلوم ہوا، صدقہ یا زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس وقت ہمیں اچھا مال دینا، اچھا مال دینا، باسی خراب پرانا ایسی چیزیں نہیں دینا، یاد رکھو۔ ہاں اگر کہیں پر دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے غریبوں کو، ہم اچھا بھی دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پرانا بھی دیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ جیسا کہ کئی چیزیں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، بھائی کچھ لوگوں کو بالکل پہننے کے لیے کپڑے نہیں رہتے، پھٹے رہ جاتے ہیں ان کو، ایسے لوگوں کو بھائی ہم ایک دو مرتبہ استعمال کرے سو کچھ دن استعمال کرے سو دوبارہ پہننے کا دل نہیں کر رہا، بچوں کے لیے چھوٹے ہو گئے، ایسے کپڑے بھی کچرے میں پھینکنے سے بہتر ہے کسی غریب کو دیں گے بول کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن ہمیشہ ایسا ہی نہیں دینا کہ بھائی ہمیشہ پرانے ہی دیتے رہیں، نہیں، کبھی نئے بھی دو، کبھی اچھا بھی دو، کبھی پرانا بھی دو۔ ہمیشہ بچا ہوا باسی شادیوں میں کھا کھا کے جو پھینکنے کا کھانا ہے وہ غریبوں کو دینا نہیں، کبھی اچھا بھی، کبھی دعوت جب ہم لوگ کرتے ہیں تو اس وقت کبھی غریبوں کو بھی دعوت میں بلا کے ان کو اچھا کھانا بھی کھلاؤ۔ تو لوگوں کی یہ سوچ کہ ہمیشہ باسی پرانا خراب پھٹا، خراب ہوئے سو چاول، کیڑے لگے سو چاول گھروں میں، مارکیٹ میں جا کے ایک دم سستے کپڑے خیرات کرنے کے الگ سے کپڑے خرید کے دینا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اچھا مال دو، زکوٰۃ بھی دینا ہے اچھی چیزیں، صدقہ کرنا ہے اچھی چیزیں دو، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا، لیکن اگر خراب مال کا صدقہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لیتا۔ اب اس کے بعد یہ صدقہ ہے، اب زکوٰۃ کا بھی ہے ایک حدیث، نوی چیز زکوٰۃ کا نہ دینا یہ بھی برکت کو ختم کرنے والی چیزوں میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو اللہ آسمان سے بارش روک دیتا، اگر زمین پہ چوپائے نہ ہوتے تو ایک قطرہ پانی بھی نہیں برساتا۔ ابن ماجہ میری بات، زکوٰۃ جو کہ فرض ہے، صدقہ تو فرض نہیں ہے لیکن زکوٰۃ تو فرض ہے۔ جس کے پاس بھی زکوٰۃ فرض ہے، نصاب کو پہنچ گئے، 7.5 تولے سونا یا اس سے زیادہ تمہارے پاس ہے، یا اس مقدار میں پیسہ ہے، چاندی ہے نصاب کو پہنچی ہوئی، یا پلاٹس ہے، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ دینا ہی دینا ہے۔ لیکن جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتا۔ اگر چوپائے نہیں ہوتے نا، کیونکہ بارش کی ضرورت جتنا انسان کو ہے اتنا چوپایوں جانوروں کو بھی ہے، اگر جانور زمین پہ نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ ایک قطرہ پانی بھی نہیں اتارتا بولے۔ تو زکوٰۃ کا نہیں دینا کتنا خطرناک گناہ ہے، اور زکوٰۃ نہیں دینے سے اللہ تعالیٰ برکت کو ختم کرتا ہے، یعنی بارشیں نہیں برستی۔ تو اس لیے زکوٰۃ جس پر واجب ہے وہ ضرور دینا۔ اور اسی طرح 10ویں چیز حرص اور لالچ، جس کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی۔ حرص اور لالچ کیسے؟ حکیم بن حجام نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے دیے، میں پھر مانگا، اللہ کے رسول پھر دے دیے، میں پھر مانگا، اللہ کے رسول پھر دیے، لیکن دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یہ دولت بڑی شیرین ہے، لیکن اسے جو شخص اپنے دل کو سخی رکھ کے لیتا ہے تو برکت ہوتی ہے، لیکن جو لالچ کے ساتھ لیتا ہے تو اس کی دولت میں کچھ بھی برکت نہیں ہوگی، اس کا حال ایسا ہوگا جو کھاتا تو ہے لیکن پیٹ نہیں بھرتا۔ یاد رکھو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ صحابی نے قسم کھائی اس وقت کہ اللہ کے رسول اب میں کسی سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا، صحیح بخاری کی روایت۔ دیکھو کیا معلوم ہوا اس واقعے سے، صحابی گئے اللہ کے رسول سے پوچھے، اللہ کے رسول تو دے دیے،
پھر پوچھے پھر دیے، پھر پوچھے، 3 مرتبہ پوچھے تو 3 مرتبہ اللہ کے رسول دے دیے، لیکن دینے کے بعد کیا بولے؟ دیکھو دل کو غنی رکھ کے، یعنی اگر آپ کے دل میں حرص اور لالچ نہیں ہے، یعنی لالچ حرص کیسا ہوتی بھائی کہ کتنا بھی ملے تو ملنا ملنا، اور ہونا، جماؤ ہے، لاکھوں کی پراپرٹی ہیں، بچے کمانے والے ہیں، شوہر کمانے والے ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی کئی لوگ، عورتیں بھی اور مرد بھی، اور کہاں تو بھی مل رہا تو اور بھی لا لیں گے بول کے۔ حرص اور لالچ یہ بڑی خطرناک چیز، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے کہ جو حرص اور لالچ سے بچا اس کے لیے دولت میں برکت نہیں ہو، جو شخص حرص اور لالچ کے ساتھ لیتا اس کے لیے دولت میں برکت نہیں ہوگی، اس کا حال تو ایسا ہوگا جس کے اندر حرص رہتی نا، جس کے اندر لالچ رہتی نا، اس کی حالت کیسی؟ کھاتا لیکن پیٹش نہیں بھرتا، کتنا بھی کھاؤ، ادھر کھاتا ادھر اور بھوکیچ لگی بولتے نا، ہمارے بھی بچے بولتے کہ کھا رہے لیکن آنکھ کچھ نہیں لگ رہا، کدھر جا رہا کہ کیا ہے، کہ ایسا ہو جاتا پھر حالت۔ پیسے آتے لیکن کدھر جا رہے کہ معلوم ہی نہیں ہے، بولتے نا ہم بھی باتوں، ہاؤ بھائی آ رہے پیسے نہیں بول کے نہیں، کدھر جا رہے کہ کیا ہے، کیوں برکت ہی نہیں ہے، برکت اللہ تعالیٰ اٹھا لیا، برکت ختم ہو گئی۔ اس لیے حرص نہیں رکھنا، لالچ نہیں رکھنا، ہمیشہ کتنا ملے تو اتنا ملنا نہیں، لوگوں کو دینے کا بھی جذبہ رہنا، خرچ کرنے کا بھی جذبہ رہنا، غریبوں کی مدد کرنے کا بھی جذبہ رہنا، صدقہ خیرات کرنے کا بھی جذبہ رہنا، لالچ میں نہیں پڑنا بولے۔ پھر اس کے بعد اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے بولے۔ مطلب کیا جی؟ دینے والا ہاتھ، ماشاءاللہ دینے والا ہاتھ اوپر رہتا، یہ دینے والا ہاتھ یہ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے، مانگتے ہوئے نہیں پھرنا، میرے پاس ہے جتنا ہے الحمدللہ، اگر کوئی بانٹ بھی رہا ہے میں اس کا مستحق نہیں ہوں تو میں نہیں لوں گا، میں دوسروں کو دوں گا، دوسروں کو بتاؤں گا اجی وہاں فلاں چیز تمہارے لیے، وہاں فلاں چیز مل رہی ہے، جاؤ لو۔ آج اتنا افسوس ہوتا بھائی، ابھی وہ کچھ دن پہلے اے پی میں طوفان جو بھی بارش ہونے کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں بارش چلے گیا تھا، لوگوں کے گھر گر گئے تھے، کئی لوگ مر گئے تھے، کئی برج ٹوٹ گئے تھے، ایسے حالات میں لوگوں کو کھانے پینے کے لیے نہیں تھا، تو حکومت کی طرف سے جو بھی دودھ کے پیکٹس اور کھانے کے لیے ان کو جو بھی انتظام ہوا تھا وہ چیزیں بھی لوگ کیا کر رہے تھے کہ ایک ایک آدمی جو پہلے چلے گیا زیادہ لے کے اپنے پاس رکھ لے کے اس کو پھر 100 200 ہزار میں لوگوں کو بیچ لے رہا تھا۔ ایسے حرص، ایسے لالچی ہمارے لوگ، حالانکہ سب غریب، سب کھانے کے لیے نہیں ہے بیچارے، گھراں ہونے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں کر سکتے، گھروں سے نکل کے کہیں جا کے دور رہ رہے تھے، ایسے مشکل حالات میں بھی حکومت کی طرف سے اگر ایک کھانے کی پیکٹ ملے تو انہیں 10 لے کے لوگوں کو بیچ لے رہا تھا۔ اب اتنی بھی حرص، اتنی بھی زیادہ لالچ، یہ تو انسانیت نہیں ہوتی۔ تو ایسے حالات نہیں ہونا، دل بڑا رہنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے رسول کیا بولے؟ دینے والا ہاتھ بہتر ہے، ہمیشہ دینے والے بنو، ہمیشہ مانگنے والے، لینے والے ہی مت بنو، یہ بہتر ہاتھ ہے، دینے والا بہتر ہاتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، اور یہ حدیث سننے کے بعد اللہ کے رسول کے صحابی جو 3 مرتبہ مانگے تھے فوراً کیا بولے؟ اللہ کے رسول اب نہیں مانگوں گا، اور زندگی میں وہ نہیں مانگے، الحمدللہ زندگی میں نہیں مانگے۔ تو ہماری نیت جیسی رہتی نا ویسے اللہ تعالیٰ فیصلے بھی کرتا جی، اس لیے میں بولا، ہمیشہ بولتا ہر معاملے میں ہماری نیت صاف ہونا۔ پچھلے ہفتے بھی بولا تم سود سے بچنے کی نیت رکھو، اللہ تعالیٰ بچنے، وہ سود کی نوبت ہی نہیں دیتا تمہارے کو، تمہاری نیت ہی خراب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہی چیزوں پہ لگا دیتا۔ مانگنے کی نیت نہ کرو، رکھو، اللہ سے دعا کرو، اللہ مجھے کبھی کسی سے مانگنے کی نوبت نہ دے، کوئی چیز بھی نہیں مانگو اللہ، کسی سے قرضہ مانگنے کی نوبت نہ کو لا اللہ۔ الحمدللہ کم تنخواہ میں بھی تمہیں اللہ تعالیٰ خوش رکھتا، مانگنے کی نوبت نہیں لاتا انشاءاللہ۔ لیکن لوگوں کو عادت ہی ہو جاتی، یہاں مانگنا، وہاں دینا، وہاں مانگنا، یہاں لگانا، لوگوں کو ہمیشہ مانگتے پھرتے، پیسے چھٹیاں کے لیے پیسے، اس کے لیے پیسے، اس کے لیے یہ نہیں، سمجھ رہے نا۔ تو بہرحال اس طرح ہماری نیتیں ہونا۔ اب 11ویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ برکت کیسے ہوتی ہے، برکت کیسے ختم ہوتی ہے؟ اللہ کے دیے رزق پہ راضی نہ رہنا یہ برکت کو ختم کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ کیسے؟ حدیث سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کو عطا کرتا اس سے پھر آزماتا، جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گیا اس کے مال میں برکت ہوتی، جو راضی نہیں ہوا اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ مسند احمد میں روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا، کسی کو دے کے آزماتا، کسی سے چھین کے آزماتا، کسی کو نہیں دے کے آزماتا، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی مرضی ہے، جس کو جتنا دینا اتنا دے دیا۔
اللہ جتنا دیا اتنے میں راضی رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو اور دیتا برکت، لیکن راضی نہیں ہوا اللہ وہاں سے برکت کھینچ لیتا۔ مطلب راضی نہیں ہونے کا مطلب ہمیشہ حسد، جلن، شکوے، شکایت، اللہ میری ننن، میرا جیٹھ، میری جٹھانی پرسوں میرے سامنے باہر گئے، کہاں سے کمایا کہ کیا کر کے لایا کہ انہوں اتنا آگے بڑھ گئے، ہمارے کو ابھی نہیں بڑھا۔ ارے تیرے کو جتنا ملا اتنے پہ تو خوش رہے تو اللہ تعالیٰ تیرے کو برکت دیتا۔ تو بازو والوں کو، پڑوسیوں کو، ننندوں کو، جیٹھانیوں کو، رشتہ داروں کو دیکھتے ہوئے اللہ ان کو کہیں کو دے رہا کہ اللہ کہاں سے لا لے رہے کی، کس کا ڈبا رہے کی، کس کا کھا رہے کی، ہمیشہ یہ جلن میں رہتے ہیں، اللہ ان کو نہیں دیتا۔ الحمدللہ بولو، ہر چیز میں اللہ جتنا ملا جیسا ملا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہو، اللہ تعالیٰ اور برکت دیتا۔ لیکن جو راضی نہیں رہتا اللہ ان کی برکت چھین لیتا۔ آج ہم لوگوں کو دوسروں کی خوشیاں نہیں دیکھی جاتی، ہم کتنے خوش ہیں اگر یہ سوچیں گے نا ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں اتنے پہ خوش رہیں گے نا، سکون کی زندگی گزرتی۔ ہم کیا کرتے، ہمارے پاس رہ سو خوشیوں کو چھوڑ کے دوسروں کی خوشیوں پر نظر رکھ کے جلتے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا پرابلم ہے ہمارا، ہماری زندگی کو عذاب بنا لے رہے ہم خود۔ ہمارے پاس رہ سو نعمتیں کروڑوں کی ہیں، کروڑوں کی نعمتیں اللہ کی دی ہوئی، ہم ان پہ نظر نہیں رکھتے، لیکن ہم سے زیادہ جن کے پاس نعمتیں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے جلتے رہتے، اپنی زندگی کو جہنم بنا لیتے رہتے۔ ان کو گاڑی ہے، ان کو کار ہے، ان کو گھر ہے، ان کو زیور ہے، ان کو یہ ہے، ان کو ارے تو تیرا دیکھنا کتنی خوشی ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی۔ دوسروں کا دیکھے تو تکلیف ہوتی، دیکھنا ہے تو ہم سے کم جو لوگ ہیں، ہم سے جو غریب ہے، کمزور ہے، ان کو دیکھو تو اللہ کی نعمتیں، ان کی قدر ہمارے دلوں میں ہوتی۔ تو بہرحال یہ چیز ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی نہ کرنا، صلہ رحمی کرنے سے برکت ہوتی، سنایا تھا میں۔ اب دیکھو صلہ رحمی نہیں کرنے سے برکت ختم ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صلہ رحمی نہیں کرتا اس کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب میں اس سے پہلے بھی بولا، اب بھی بول رہا ہوں، اچھی طرح یاد رکھو۔ صلہ رحمی کا مطلب انہوں سلام کرے تو میں سلام کروں گا، انہوں اچھا بات کرے تو میں اچھا بات کروں گا، انہوں میری مدد کرے تو میں ان کی مدد کروں گا۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہوتی۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ انہوں سلام نہیں کرے تو میں سلام کروں، انہوں مدد نہیں کرے تو میں مدد کروں، انہوں برا کرے تو بھی میں اچھا کروں، ان کے غلطیوں کو میں معاف کروں، درگزر کروں، ان کے باتوں کو، ان کی تکلیفوں کو بھول جاؤں۔ یہ ہے صلہ رحمی۔ ان کی برائیوں کا یعنی ان کے پتھروں کا جواب مجھے اینٹ سے دینا نہیں ہے۔ ان لوگ اگر راستے میں کانٹے بچھائے تو میں ان کے لیے پھول بچھاؤں، انہوں پتھر سے مارے تو میں دعاؤں سے ان کا استقبال کروں۔ یہ ہے صلہ رحمی۔ ہم صلہ رحمی کا مطلب برابری، بدلہ لینا سمجھے، بدلہ نہیں، برائی کا جواب اچھے سے دو۔ اس سے بھلے ان کا کچھ فائدہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا، نہیں انہوں سلام کرے تو جواب نہیں دیے نا، میں اچھا ایک بار کر کے دیکھی نا، انہوں اچھا نہیں کرے نا میرے ساتھ، میں ایک مرتبہ بات کرا کے دیکھا نا، انہوں بات نہیں کرے نا، ایک بار کر کے یہ آزمانے والی چیز نہیں ہوتی۔ صلہ رحمی آزمانے والی چیز نہیں ہوتی۔ تم ایگزام لے نہیں بول رہا اللہ تعالیٰ تمہارے جو برے رشتہ دار ہے تم ان کا ایگزام لو، ایک دو بار اچھا کر کے دیکھو، ایک دو بار سلام کر کے دیکھو، اب انہوں دیتے کہ نہیں دیتے جواب، انہوں اچھا کرتے کہ نہیں، کہ دیکھ کے بعد میں کرو، نہیں بولا اللہ تعالیٰ۔ صلہ رحمی کا مطلب کرتے رہنا بس۔ اللہ کے رسول کے پاس وہ آدمی آیا نا، ایک اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں اچھا کر رہا ہوں، انہوں میرے ساتھ برا کر رہے، میں نیکی کرنا چاہ رہا ہوں، انہوں میرے ساتھ برائی کر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول کیا بولے؟ تو کرتے رہے، تو جتنے دن کریں گا تیرے ساتھ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ رکھیں گا تیری حفاظت کے لیے، اور وہ لوگ جو تیرے ساتھ برا کر رہے ان کے منہ میں راکھ بھر رہا تو، یعنی وہ جہنم میں جانے والے، اور تو جتنے دن اچھا کریں گا تیرے ساتھ ایک فرشتہ تیری مدد کے لیے رہیں گا۔ بولے صلہ رحمی اس نیت سے کرو کہ میں جتنے دن اچھا کروں میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک اچھے فرشتے کو حفاظت کے لیے رکھا، اور صلہ رحمی کرنے سے اللہ میری زندگی میں برکت دیتا، میرے مال میں برکت دیتا، اس لیے مجھے اچھا ہی کرنا ہے بس۔ انہوں اس کے بدلے میں کتنا بھی برا کرے، انہوں بات نہ کرے، انہوں لڑائی کرے، انہوں جھگڑا کرے، انہوں میرا نقصان کرے، کوئی مسئلہ نہیں، میں تو اچھا کروں گا، بدلے میں انہوں نقصان کرے بلکہ میں نقصان کرنے والا نہیں بنوں گا۔ یہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا یہ فائدہ ہے۔
تو برکت چاہتے ہو اپنی زندگی میں، اور برکت کا یہ معنی بھی یاد رکھ لینا، خالی پیسے میں جو برکت نہیں، تمہاری زندگی میں، تمہارے بچوں میں، تمہاری اولاد میں، تمہاری زندگی میں، تمہاری حیات میں، تمہارے علم میں، ہر چیز میں تم برکت چاہتے ہو تو یہ چیز یاد رکھو، میں صلہ رحمی کروں بدلے میں اللہ مجھے برکت دے گا، اس لیے صلہ رحمی کرنا۔ چلو 13ویں چیز، بزرگوں کی قدر نہ کرنا، یہ برکت کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ بزرگوں کی قدر کرنے سے برکت ہوتی، کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بزرگوں کی وجہ سے برکت ہوتی ہے، سلسلۃ الصحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو بزرگوں کی وجہ سے جب برکت ہوتی تو بزرگوں کی قدر نہیں کرنے سے برکت ختم ہو جاتی۔ اب کون بزرگ؟ آپ کے گھر میں جو بھی بزرگ ہیں، آپ کے ساس، آپ کے سسر، ضعیف لوگ، آپ کے امی، آپ کے ابا، آپ کے خالہ، جو بھی، ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کی مدد کرو، ان کی ہیلپ کرو۔ بزرگوں کی وجہ سے برکات، بولے آج بزرگوں کی وجہ سے مصیبت ہم بول رہے ہیں، بزرگوں کی وجہ سے مصیبت، انہوں بیمار ہوئے تو مصیبت، ان کی خدمت کرنا مصیبت، ان سے بات کرنا مصیبت، ان کے ساتھ باہر نکلنا مصیبت، ہم سمجھے بزرگوں کی وجہ سے مصیبت ہے، اس لیے ساس کسی بہو کو برداشت نہیں ہو رہی، سسر کسی بہو کو برداشت نہیں ہو رہی، چلو اس لیے بزرگوں کو چھوڑو، بے رحمی کے ساتھ ہم خود الگ ہو جائیں گے، ہمارے کو خوشی ہے بزرگوں سے دور رہنے میں، یہ ہماری غلط سوچ ہے، لیکن اللہ کے رسول بولے بزرگوں کی وجہ سے تمہارے گھر میں برکت۔ کئی عورتوں کی شکایت، میرے شوہر کے کمائی میں برکت ہی نہیں ہو رہی مول صاحب، ہو سکتا تمہارے لڑائیاں جھگڑے کی وجہ سے تمہارے ساس سسر کو تم دور کرے ہوں گے، اس لیے برکت نہیں ہو رہی، تمہاری زندگی میں لڑائیاں جھگڑے، تمہارے بچے نافرمان شرارتی نکلے، اللہ ایسا کہیں کو ہوا ہوں گا، ہو سکتا تم کبھی ظلم کر کے تمہارے ساس سسر کو لڑائیاں جھگڑے کر کے بے رحمی کے ساتھ گھر سے نکالے ہوں گے، اس لیے ایسا ہو رہا۔ بے برکتی کے اسباب میں سے یہ ہے بزرگوں پر ظلم کرنا، بزرگوں کی قدر، بزرگوں کی عزت نہ کرنا، یہ ہے بے برکتی کے اسباب میں سے ایک سبب۔ آج کے عنوان کی آخری چیز وہ ہے سورہ بقرہ کو چھوڑ دینا، جس کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی۔ سورہ بقرہ کو چھوڑ دینا کیسے؟ حدیث صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اسے حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ سورہ بقرہ کو پڑھتے رہو، بلکہ صرف سورہ بقرہ ہی نہیں بلکہ پوری کی پوری قرآن بابرکت ہے، قرآن ہی برکت والی چیز ہے، اس لیے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہونا اور اس میں خاص طور سے سورہ بقرہ کی تلاوت ہونا۔ ہمارے گھروں میں اگر ہم برکت چاہتے ہیں تو قرآن کی تلاوت ہم کرنے والے بنیں، شارٹ کٹ راستے ڈھونڈنے والے نہ بنیں، جیسا کہ ہمیشہ آج ہم شارٹ کٹ راستے ہر چیز میں ڈھونڈ رہے، قرآن کے متعلق بھی شارٹ کٹ راستے کیا ڈھونڈے کہ ہمارے کو قرآن پڑھنا ہے، نہیں 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 نہیں، قرآن پڑھانا ہے۔ مسلمانوں میں آج اکثریت کیا سوچ رہی؟ قرآن پڑھو جی، روز صبح فجر کے بعد ایک 10 منٹ پڑھو، کاروبار دکان کے لیے آئے بیٹھ کے کاروبار یا دکان کھولنے کے بعد ایک 10 منٹ ایک 5 منٹ قرآن پڑھو، جب ٹائم ملا تب پڑھو، ایک 10 منٹ کیوں نہیں ہوتا، ایک 5 منٹ کیوں نہیں ہوتا، روزانہ گھر کے گھر والے سب کے سب اگر قرآن کی تلاوت کرنے والے بنے، گھروں میں یہ ہے سسٹم ہمارا، نہیں جی قرآن پڑھنا صرف رمضان میں ہے، بس ایک رمضان میں پڑھ لیے تو اگلے رمضان تک پڑھنا ہی نہیں ہے۔ ہاں کچھ تو بھی کرنا بولے تو قرآن پڑھنا نہیں ہے، ہمارے کو قرآن پڑھانا ہے۔ کیسے پڑھاتے؟ مدرسے کے بچوں کو لا کے ختم قرآن کے نام سے، قرآن خوانی کے نام سے، آیت کریمہ کے نام سے، دوسروں کو بلا کے، رشتہ داروں کو بلا کے، مدرسے کے بچوں کو بلا کے قرآن پڑھاتے۔ ہم کیا کرتے؟ ہم ان کے لیے کھانا بناتے، ہمارے سے کھانا بنانا ہوتا مگر قرآن پڑھنا نہیں ہوتا، اس لیے ہمارے پورے 1 سال کے قرآن کا پڑھنے کا جو مشکل، جو ٹینشن، جو تکلیف ہے نا، وہ سب نکال کے مدرسے کے بچوں کے سروں پہ ڈال دیے، بس تم پڑھ لو بیٹا، ہم تمہارے کو کھانا کھلا دیتے، بھیج دیتے، جاؤ ہو گیا، پڑھ لیے، نہیں پڑھے ہم پڑھائے۔ یہ پڑھانا، یہ پڑھانے کا سسٹم اسلام میں نہیں ہے۔ ایسا مدرسے کے بچوں کو بلا کے یا رشتہ داروں کو بلا کے ایک جگہ بٹھا کے، دعوت دے کے، گھروں میں بٹھا کے، دکانوں میں بٹھا کے دوسروں کے ذریعے سے قرآن خوانیاں کرنا، دوسروں کے ذریعے سے
فاتحہ دلانا، دوسروں کے ذریعے سے ختم قرآن کرنا، آیت کریمہ پڑھنا، یہ بدعت ہے، کیونکہ قرآن حدیث میں اور صحابہ کے زندگیوں سے ایک بھی دلیل اس کی نہیں ملتی۔ تو اس لیے برکت اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، دکان کھول کے مدرسوں کے بچوں کو یا مولویوں کو بلا کے قرآن پڑھانے سے برکت نہیں ہوتی، برکت ہوتی ہے تم خود قرآن پڑھنے سے، برکت ہوتی تم سب گھر کے گھر والے روزانہ پڑھو، ہمیشہ پڑھو قرآن، اس سے برکت ہوتی، لوگوں کو بلا کے کرائے پہ قرآن پڑھانے سے برکت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں تھیں جس کی وجہ سے برکت کن کن چیزوں سے نہیں ہوتی، یہ چند اعمال جو آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ امید کرتا ہوں کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو برکت حاصل کرنے کے جو ذریعے ہیں، جو اعمال ہیں، ان تمام چیزوں سے برکت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ برکت لانے والے جو اعمال ہیں وہ ہمیشہ مستقل ہمیں کرنے کی توفیق دے، اور وہ اعمال جن سے برکت ختم ہو جاتی ہے، ایسے تمام اعمال سے، ایسے تمام گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔